بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا یہ درس ہمارا خلاصہ قرآن سیریز کا آخری درس ہے۔ عامہ سپارے میں 37 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نبا۔ نبا کے معنی آتے خبر، اور یہاں مراد قیامت کی خبر ہے۔ قیامت کے بارے میں مشرکین مکہ کے طرح طرح کے متضاد موقف سامنے آتے رہتے تھے اور طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس صورتحال کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ یہ عنقریب جان لیں گے، قیامت کے بارے میں عنقریب جان لیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی اور اپنی قیامت کے اس بات اور قیامت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح کے دلائل بیان کیے ہیں کہ جب میری قدرت کی یہ سارے نظارے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ ساری چیزیں جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، تو تم پھر اس بات کو ماننے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ اس میں کیا ایسی مشکل بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اور اس کے علاوہ اس میں متقیوں کی جزا کا ذکر ہے اور منکرین کے سزا کے مناظر بھی بیان ہوئے ہیں۔ سائنسی انکشافات بھی اس میں ہیں۔ آیت نمبر 7 سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ تیروں کے مانند زمین کے اندر تک گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور موجودہ سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پہاڑ کیلوں کی طرح ہے اور میخ کی طرح ہے کہ وہ جس طریقے سے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی وہ نیچے زمین میں وہ گڑے ہوئے ہیں تاکہ اس زمین کے اندر زلزلے پیدا نہ ہو۔ آیت نمبر 13 سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج ایک ستارہ ہے، اس کی روشنی اپنی ذاتی ہے، سراجم وہاجا۔ چاند یا زمین کی طرح سورج کوئی سیارہ نہیں ہے کہ جس کی روشنی کسی اور سے حاصل ہوتی ہو، بلکہ یہ ستارہ ہے جس کی اپنی روشنی ذاتی روشنی ہے۔ آیت نمبر 14 سے معلوم ہوتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں میں پانی ہوتا ہے اور بادل بھاری ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ جدید سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بادل بھاری ہوتے ہیں۔ دوسری سورت سورہ نازعات ہے۔ اس کی یہ نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، اور ناشطات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومنوں کی روح، مسلمانوں کی روح بہت آسانی سے نکالتے ہیں، جس طریقے سے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں کی قسمیں کھانے کے بعد اس کا جواب قسم یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن کلام کے سیاق و سباق کو دیکھ کر جو جواب سمجھ میں آتا ہے وہ ہے لَتُبْعَثُنَّ، کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا۔ سورہ نازعات کا موضوع بھی قیامت اور اس کے احوال کو بیان کرنا ہے اور دلائل سے قیامت کو ثابت کرنا ہے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں انہیں اس کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور مثال کے طور پر فرعون کا واقعہ پیش کیا ہے کہ اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ سائنسی حقائق بھی اس میں موجود ہیں، لیکن یہ کچھ وہی باتیں جو سورہ دخان میں گزر چکی ہیں اور سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں۔ سورہ عبسہ سے لے کر سورۃ الناس تک ہر سورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، اور سورہ عبسہ کا اصل موضوع بھی قیامت کے عقیدے کو ثابت کرنا اور منکرین کو قیامت کے انکار کے برے نتائج سے آگاہ کرنا ہے۔ شروع میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے سخت کافر جو قیامت کے منکر ہیں انہیں قائل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کاوش اور اتنی محنت فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات اپنے مخلص ساتھیوں کا سوال ان کفار مکہ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو گرا محسوس ہوتا تھا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی ہے کہ جب ایک طرف طالب صادق ہو، ایک پکا مسلمان طالب صادق موجود ہو، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان لانے کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو سچا طالب صادق ہے اس کی طرف توجہ دے، جس کو پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ الیقین لا یزول بالشک کا قاعدہ بھی اس سے اخذ ہوتا ہے۔ اور یہ صحابی، یہ طالب صادق جو تشریف لائے تھے سوال کرنے کے لیے، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جو اپنا سوال لے کر تشریف لائے تھے، اور جو نابینا صحابی تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ سرداران قریش یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع فرما دیا، اور ان کا استقبال فرماتے تھے، اور بعض اوقات ان کو مدینے کا والی بھی مقرر فرمایا اپنی
غزوات میں جاتے ہوئے ان کو مدینہ کا والی میں مقرر فرمایا۔ اور یہ صورت قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، اس لیے کہ اگر معاذ اللہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہوتا، اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آیات اس میں ہرگز ذکر نہ فرماتے جن میں خود آپ سے باز پرس کی گئی ہے اور آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر ثم السبیل یسرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ایک چھوٹے سے سوراخ سے 6-7 پاؤنڈ کا بچہ باہر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں، اور یہ قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ یہ قریب قریب ایسا ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ 6-7 پاؤنڈ کا بچہ اس معمولی سوراخ سے باہر نکل آتا ہے، اور جدید سائنس اس کی تشریح کرتی ہے، اس کی وجوہات بیان کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہڈیاں کھل جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سورہ تکویر اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ 14 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں جب یہ کائنات تباہ ہو رہی ہوگی اور قیامت قائم ہو رہی ہوگی، اس وقت جو کائنات کی حالت ہوگی اس کا اس میں ذکر ہے، اور اس کے بعد جو 15 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن تو اہل جہاں کے لیے نصیحت نامہ ہے، مگر یہ نصیحت اسی کے لیے جو سیدھے راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورۃ الانفطار میں اس کے شروع میں بھی ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت برپا ہونے کی وقت جو اس کائنات میں رونما ہوں گی، اور پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں غافل کر رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کے احسانات کو بھلا کر تم معصیت اور ناشکرے پن پہ اتر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں قیامت کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ قیامت کا دن تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک فعل کو، ایک ایک قول کو لکھ رہے ہیں، اور جو تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور قیامت میں 2 انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک ابرار ہوں گے، ایک فجار ہوں گے۔ ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ سورہ تکویر میں ایک لفظ آیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سورہ انفطار میں ایک لفظ آیا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سورہ طور میں ایک لفظ ہے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے نیچے زیر زمین آگ ہے، اور قیامت میں یہ آگ بھڑکا دی جائے گی، جس سے یہ پانی انتہائی یہ بھڑک اٹھے گا، اور یہ اس میں سیلاب آ جائے گا، اور آخر یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ دور حاضر میں جب زمین کی ڈرلنگ کی گئی تو اس سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ زیر زمین آگ کا لاوا موجود ہے۔ سورۃ المطففین، یہ نام اس کی پہلی ہی آیت سے ویل للمطففین سے ماخوذ ہے۔ مطففین کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والوں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو تنخواہ پوری لیں، پیسے پورے لیں، لیکن وقت نہ دیں صحیح اور کام صحیح نہ کریں، اس کے بارے میں بھی یہ آیت ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ جو انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں لیکن دوسروں کا نقصان کر جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اور ساتھ میں قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کے احوال بھی ذکر ہیں۔ اعمال کی جزا سزا مل کر رہے گی، اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ مومنین کا اعمال نامہ اور ان کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، جبکہ کفار کا اعمال نامہ اور روحیں سجین میں جاتی ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ سورۃ الانشقاق کا یہ جو نام ہے، اس کی پہلی آیت اذا السماء انشقت سے ماخوذ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ عربی میں پھٹ پڑنے کو انشقاق کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ انشقاق ہے، اور اس میں بھی قیامت کے احوال بیان فرمائے گئے، جزا و سزا کا ذکر ہے۔ اس میں آیت سجدہ بھی موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اس سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نظریہ اضافیت جو آئنسٹائن کا ایک مشہور زمانہ اور بہت اعلیٰ سائنسی نظریہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ البروج میں اس کا موضوع یہ ہے کہ اسلام مخالفین نے ہر دور میں حق کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور
جس طریقے سے عبداللہ بن تامر کا اور اصحاب الخدود کا جو واقعہ ہے، جس میں خندق کھود کر مسلمانوں کو خندقوں میں ڈال دیا گیا تھا، جلا دیا گیا تھا، ان کا واقعہ اس میں پیش کیا گیا۔ مشہور واقعہ ہے، عبداللہ بن تامر ایک لڑکا تھا جس کو جادوگری سکھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن اتفاق سے اس کا گزر ایک ایسے رستے سے ہوتا تھا جہاں پہ ایک عیسائی راہب، کیونکہ اس زمانے میں عیسائیت دین برحق تھا، اس لیے اور وہ جو پادری تھا، جو راہب تھا، وہ صحیح مذہبی عیسائیت پر قائم تھا۔ عبداللہ بن تامر کا وہاں سے بھی گزر ہوتا تھا تو وہ عیسائیت بھی سیکھ رہا تھا، ساتھ میں جادوگری بھی سیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا جانور، بعض روایت میں آتا ہے کہ شیر نے رستہ روک لیا، تو عبداللہ بن تامر نے سوچا کہ یہاں پہ حق اور باطل کیا ہے، اس کی پہچان کا یہ موقع ہے۔ اس نے پہلے جادوگری کی کرتب استعمال کیے، لیکن وہ شیر نہیں بھاگا، وہاں سے نہیں ہٹا، لیکن جب اللہ کا نام لے کر ایک پتھر مارا تو وہ شیر، وہ جانور مر گیا۔ اسی کے بعد سے عبداللہ بن تامر کے دل میں اسلام اور عیسائیت کی حقانیت بیٹھ گئی، اور اس نے اب اس کے بعد اسلام اور عیسائیت ہے اس کی دعوت دینا شروع کر دی۔ یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے میں اسلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اسلام میں اس وقت ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ اسلام کے ظہور سے پہلے اس زمانے کی بات ہے جس وقت عیسائی مذہب دنیا کا حقیقی مذہب تھا اور صحیح مذہب تھا۔ بہرحال ایک تفصیل واقعہ ہے جس میں اس نے عیسائیت کی ترویج کی اور کافی لوگ عیسائیت میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن وہ گرفتار نہ ہوتا تھا۔ جب بھی اس کو گرفتار کر کے لے جاتے اور اس کو شہید کرنے کی کوشش کرتے تو وہ واپس زندہ آ جاتا تھا، حتیٰ کہ خود بتانا پڑا کہ میری موت کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کا نام لے کر سب کے سامنے تیر چلایا جائے تب میں شہید ہوں گا، اور اس طریقے سے وہ شہید ہو گئے۔ اس سے بعض علماء نے خودکش حملوں کے جواز، جس طریقے سے پاک فوج اور جو اسلامی فوجیں ہوتی ہیں وہ ٹینک کے نیچے لیٹ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، اس کا جواز بھی سے نکالا گیا ہے، اور تو یہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں تسلی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے، اور مخالفین کے برے انجام کا اس میں ذکر ہے۔ سورۃ الطارق، اس سورت کا موضوع بھی قیامت ہے، البتہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے اعمال محفوظ کرنے کا مکمل ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال کو محفوظ کرنے کا مکمل سسٹم بنا رکھا ہے، اس لیے یہ کافر اور یہ منکر یہ نہ سمجھے کہ قیامت میں وہ کس طرح بچ پائیں گے۔ سورت کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے، اور پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے، اور سورت کے اختتام پر قرآن کریم کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ یہ وہ سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پڑھا کرتے تھے، اور اس سورت کا موضوع بھی انسان کی فلاح ہے کہ انسان کو فلاح کیسے حاصل ہوگی، اور انسان کو فلاح کیسے حاصل ہوگی اس کا جواب اس میں دیا گیا ہے کہ چند اعمال ہے، ذکر و تسبیح، وذکر اسم ربہ فصلی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور تزکیہ نفس، قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ نفس اور نماز، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی آخرت کی فلاح کی ضامن ہیں۔ سورۃ الغاشیہ، اس صورت میں قیامت کی تیاری کرنے والوں کی جزا اور ان کا اچھا انجام، اور تیاری نہ کرنے والوں کا، جو لوگ قیامت کی تیاری نہیں کرتے ان کی سزا ذکر ہے، ان کی سزا بتائی گئی ہے، اور ساتھ ہی قیامت اور قدرت خداوندی کے جو عظیم دلائل ہیں وہ اس میں بیان ہوئے ہیں، اور قیامت کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہوتا تھا، مشرکین قیامت کا انکار کرتے تھے دلائل دینے کے باوجود بھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہوتا تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ کا خلاصہ ہے۔ غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کی ہولناکیاں تمام مخلوقات کو ڈھانپ لیں گی، اس لیے اس کو غاشیہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفجر کی شروع میں 4 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پہلی قسم فجر کی کھائی گئی ہے، اس لیے کہ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں ہیں۔
ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، اور جفت اور طاق کی قسم کھائی گئی ہے۔ جفت سے مراد 10 ذی الحج کا دن ہے، اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے جو 9 ذی الحج کو آتا ہے۔ یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا گیا ہے کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں ان اعمال کا بیان ہے جو جزا اور سزا کا باعث بنتے ہیں۔ البتہ اکثر وہ اعمال اس میں بتائے گئے ہیں جو سزا کا باعث بنتے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود و فرعون نے تکبر کیا، ظلم و فساد کا بازار گرم کیا، تو ان پر ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر اور امیری غریبی، صحت و بیماری جیسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو انسان کی طبیعت ایسی، اکثر انسانوں کی طبیعتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مال کی محبت میں انسان بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک مومن کو، اگر ایک مسلمان کو اگر اچھا ٹھکانہ حاصل کرنا ہے تو اسے ان بری صفات سے بچانا ہوگا۔ تو اس صورت میں اکثر وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو انسان کی سزا کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن جو زلزلہ اور ہولناک واقعات پیش آئیں گے، ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک شقی لوگ ہوں گے جو اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور ایک نفس مومن ہوگا جسے نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اور اس نفس مطمئنہ کو اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ سورۃ البلد، اس سورت کی ابتدا میں 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، مکہ مکرمہ کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی جو قیامت تک آئے گی۔ اور یہ تینوں قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ہے کہ انسان بڑی مشقت میں عمر گزارتا ہے، اور جب انسان اتنی مشقتوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ انسان عاجز بن کر زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ لیکن انسان بڑا بھولا ہے، یہ بھلکڑ ہے کہہ لیں، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ انسان بجائے عاجزی کے اختیار کرنے کے وہ بھول میں پڑا رہتا ہے اور کفر و ناشکری میں پڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البلد میں ان اعمال کا بیان کیا گیا ہے جو جزا و سزا کا باعث بنتے ہیں۔ البتہ سورۃ الفجر کے برعکس یہاں اکثر وہ اعمال بتائے گئے ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں، جو اچھے اعمال ہیں، ان کا اس میں زیادہ ذکر ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا اور فخر و ریا کی نیت سے وہ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں، اور اس کے بعد قیامت کی شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور عمل صالح کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کے لیے کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت۔ تو یہ کامیابی کا راستہ اس میں بیان کیا گیا۔ سورۃ الشمس، اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور گناہوں سے بچاؤ کی ترغیب دینا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 7 ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں، یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے دل پر محنت کر لے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اپنے نفس کی اور اپنے دل کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور انسان اپنے نفس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیت کو استعمال میں لاتا ہے۔ سورۃ اللیل میں اس کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جدوجہد کو بیان کرنا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اور اس کی کوششوں کا رخ صحیح ہوگا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس کی کوشش کا رخ منفی ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے اعمال اور تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی متقی ہے اور کوئی شقی ہے،
کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی بھلائی کی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے، ہم اس راہ پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل کی جو آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک کی جو آیات ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہ آیات پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہیں اور دین کے اہم اصول و فروع ان آیات میں آ گئے ہیں۔ اور سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، اور ساتھ ساتھ ایک ایسے مومن کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو صالح ہے اور جو اپنا مال رضائے الہی کی خاطر، اللہ کے رضا کی خاطر خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور تمام تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جن کا مال جہاد کی تیاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور اسی طریقے سے ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں ان کا مال خرچ ہوتا تھا جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک، سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک کی اکثر صورتیں رسالت سے اور رسالت سے متعلق امور پر مشتمل ہے، اور بعض صورتوں میں قیامت کا بھی ذکر ہے اور دیگر اصول دین کا بھی ذکر ہے، لیکن اکثر کا تعلق رسالت سے اور اس سے متعلق امور سے اس کا تعلق ہے۔ نبوت کی شروع میں کچھ دن ایسے بھی گزرے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ لگتا ہے تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے، اور اس میں اس خاتون کی بات کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مراحل بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو جو نعمتیں کی ہیں اس کو بیان کیجئے۔ حدیث کا لفظ بھی اسی لفظ حدیث سے ماخوذ ہے، حدیث کا لفظ حدیث سے ماخوذ ہے، اور بعض اوقات علماء کرام و بزرگان دین اپنے بارے میں مختلف احوال بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی اصل میں تحدیث بالنعمت ہوتی ہے، وہ ریاکاری نہیں ہوتی بلکہ وہ تحدیث بالنعمت ہوتی ہے۔ سورۃ الانشراح، اس کو عالم نشرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سونپی گئی تو شروع میں آپ نے ان کا زبردست بوجھ محسوس کیا، اور اس بوجھ کی وجہ سے آپ بے چین رہتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ عطا فرما دیا جس کے نتیجے میں آپ نے مشکل سے مشکل کام انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسی انعام کا تذکرہ ہے، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک سالک، ایک وہ شخص جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کے سے اپنی لو لگانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آتی ہے کہ شروع میں اس کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، دل بڑا بے چین رہتا ہے، شیطان مختلف طریقے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا رہتا ہے، تو آخرکار وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور اس سے شریعت کا ایک بڑا اہم اصول بھی نکالا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور کوئی ضرورت و تنگی پیش آ جائے تو وہاں پہ علماء کو آسانی نکالنی چاہیے، اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے، تنگی نہیں ہے، تو جب بھی تنگی اور مشکلات پیش آئیں تو وہاں پہ آسانی کی راہ موجود ہوتی ہے۔ سورہ تین میں 4 قسمیں کھائی گئی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کہتے ہیں انجیر کو، زیتون یہ مشہور پھل ہے۔ انجیر اور زیتون دونوں فلسطین میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی قسم کھانے سے مراد فلسطین کا وہ علاقہ ہے، وہ علاقہ مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور طور سینین کی قسم سے مراد اس سے صحرائے سینا کا پہاڑ طور مراد ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی، اور بلد امین سے مکہ مکرمہ مراد ہے۔ یہ ساری قسمیں کھا کر ان علاقوں کو گواہ بنانا مقصد ہے کہ یہ مقدس مقامات، یہ مقدس علاقے اس بات کے گواہ ہیں
کہ انسان ایک مکرم اور ایک اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب یہی انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرہ پن اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچا گرا دیا جاتا ہے، اور البتہ ایمان اور عمل صالح والے اس پستی سے اور اس برے انجام سے بچے رہتے ہیں۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس صورت میں شروع کی 5 آیتوں میں وہ وہی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے خصوصاً ابو جہل، اس پر نقد اس میں کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کئی دن غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز اسی عبادت کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا اور کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ۔ یہ مکالمہ 3 مرتبہ ہوا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ علم جو ہے اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہونا چاہیے۔ وہ علم جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا اس میں انسان کے لیے کامیابی اور بھلائی ہے۔ اور پھر قلم کا بھی ذکر ہے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس امت کی کامیابی کا اور اس امت کی ترقی کا راز قلم میں ہے اور لکھنے لکھانے میں، تعلیم میں ہے۔ اس امت کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی تاکہ یہ امت زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکے۔ اور سائنسی انکشافات جہاں تک اس صورت میں فرمایا گیا لنصفعن بالناصیہ، کہ ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو پیشانی کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اس میں پیشانی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے کہ پیشانی کے بل گھسیٹنا، اس کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ناصیہ یعنی پیشانی یہ وہ حصہ ہوتا ہے انسانی دماغ کا جس میں منفی جذبات اور برائی کے مادے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو سجدہ کرتے وقت پیشانی کو زمین پہ ٹکانے کا حکم بھی اسی لیے ہے تاکہ انسان کا یہ جو حصہ ہے جس میں برائی کے جذبات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور وہ اللہ کے سامنے اس کو وہ جھک جائے اور اللہ کی بات ماننا شروع کر دے۔ سورۃ القدر، اس صورت میں قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کو بیان کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی عظیم دلیل بھی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مشغول رہا، کبھی ہتھیار نہیں اس نے اتارے۔ مسلمانوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا کیونکہ مسلمانوں کی عمریں بہت کم ہیں اور پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس پر یہ سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اس امت کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ تم افسوس نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے بھی میں نے ایک رات بنائی ہے، اور یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کی عبادت مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وہ مجاہد جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر امت محمدیہ ہی کی خصوصیات میں سے ہیں، اس سے پہلے کسی اور امت کو یہ رات نہیں دی گئی۔ سورۃ البینہ کا موضوع رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت برحق ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا، اور جو منکر ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور سورت میں 3 باتوں سے بحث کی گئی ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن جب ایسا نہ ہوا اور بنی اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل سے وہ آخری نبی آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو محض تعصب کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ تو اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا جو اس میں بیان ہوا ہے کہ یہ صورت دین اور ایمان کی بنیاد کو بتاتی ہے کہ دین اور ایمان کی بنیاد اخلاص، کوئی عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی، ہمارے اعمال میں بھی اور ہمارے تمام کوششوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ اور تیسرا موضوع اس صورت کے اندر یہ ہے کہ نیک اور بدبخت
نیک بخت اور نیک بخت، بدبخت، اچھا اور برے، دونوں قسم کے لوگوں کا انجام اس میں ذکر کیا گیا۔ سورہ زلزال کا موضوع بھی قیامت ہے، اور اس صورت میں زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، اور سارے انسان اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں دو قسموں میں تقسیم کیا جائے گا، بعض شقی اور بدبخت ہوں گے اور بعض سعید اور نیک بخت ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے چھوٹے بڑے عمل کی ہر ایک شخص اپنے چھوٹے بڑے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کو اس کی جزا و سزا ملے گی۔ سورہ زلزال کی فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ سورہ زلزال یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔ اس میں جو فرمایا گیا ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس زمین میں جو کوئی حرکات کرتا ہے، جو کوئی اعمال افعال کرتا ہے، اس کا ریکارڈ زمین میں محفوظ رہتا ہے۔ اور جدید سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب انسان کوئی بھی فعل، کوئی بھی حرکت کہیں بھی کرتا ہے، اس سے مخصوص قسم کی شعاعیں نکلتی ہیں جو جہاں پہ وہ اس زمین میں تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہیں، وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسقال سے مراد زمین کے اندر جو معدنیات، پیٹرول، گیس اور دیگر ذخائر موجود ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ اس میں ہو سکتا ہے۔ سورۃ العادیات میں بعض بری عادات سے بچنے کو کامیابی کی اساس کہا گیا ہے کہ ان بری عادات سے بچ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، تو اس میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کو مال کی محبت میں اتنا آگے بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ وہ جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے۔ اور آخر میں انسان کو اعمال صالحہ پر ابھارا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کو یہ اعمال صالحہ اس کی آخرت میں کام آئیں گے۔ سورۃ القاریعہ، اس صورت میں بھی قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی سی بڑی چیزیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی اور انسان کو حیران ہو کر پریشان کر دیں گی۔ اور اس کی اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کے پاس نیکیاں ہوں گی اور برائیاں کم ہوں گی، اور کسی کے پاس برائیاں زیادہ ہوں گی، اور انہی کے اعتبار سے انسانوں کے انجام کا تعین ہوگا۔ سورہ تکاثر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہیں، قیامت سے غافل ہیں، اور صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے دنیا میں ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ شاید دنیا میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں قصر سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے، یعنی محل سے قبر کی ویرانے میں منتقل ہونا پڑتا ہے۔ اور ان لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، تمام نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ سورہ تکاثر کی فضیلت یہ آتی ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 آیت پڑھنے کی برابر اس کا ثواب بتایا ہے۔ جو آدمی سورہ تکاثر ایک مرتبہ پڑھے اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ العصر ایک اہم ترین اور انتہائی جامع سورت ہے، بہت مختصر ہے لیکن ایسی جامع ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو دین و دنیا کی بہتری کے لیے کافی ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وقت کو قیمتی بناؤ، وقت بڑی اہم چیز ہے، وقت کو ضائع نہ کرو، اور انسان کو جو عمر ملی ہے اس کو مثبت اور اچھے اعمال میں صرف کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو انسان ناکام ہو جائے گا۔ سورۃ الہمزہ میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے جس سے بچنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ پہلی بیماری ہے کسی کی پیٹھ پیچھے عیب بیان کرنا، جسے غیبت بھی کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب نسب یا دین و مذہب یا شکل و صورت کی وجہ سے طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی کہ وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور تیسری بیماری ہے حب دنیا کی محبت، مال کی محبت، جس میں مبتلا ہو کر انسان
حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ سورۃ الفیل میں اصحاب فیل کا واقعہ مختصراً بیان کیا گیا ہے کہ ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے سے اس کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر دیا اور اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 یا 50 دن پہلے پیش آیا تھا، اور یہ کسی نبی کی ولادت سے پہلے جب کوئی نبی دنیا میں آتے ہیں، ان کی بعثت ہوتی ہے، تو اس سے پہلے دنیا میں کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ واقعہ فیل بھی ارہاسات میں سے ہے، تو اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک معجزہ بھی ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں، اور خصوصاً قریش مکہ کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں، اور پہلا احسان یہ یاد دلایا ہے کہ قریش بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی اسفار ان کے لیے بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ اور دوسرا احسان یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں مکہ مکرمہ میں امن اور اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل ہے۔ یہ دو نعمتیں بیان فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے، کفار مکہ کو سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ، اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، توحید کی طرف آ جاؤ، اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورۃ الماعون میں 3 قسم کے انسانوں کا ذکر ہے۔ ایک تو کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرے منافقوں کا بیان ہے جن کی صفات یہاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز ادا ہی نہیں کرتے، یا پھر اس کی پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں، اور ایسے بخیل ہیں کہ وہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان 2 گروہوں کا اس صورت میں ذکر ہے۔ سورۃ الکوثر میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا جو فضل و احسان ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کی نہر عطا فرمائی ہے۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاس اس کو نہیں لگے گی۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے خیر کثیر، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ کے لیے قربانی دیں۔ اور تیسری بات اس میں بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کا نام تو دنیا بھر میں بلند ہے، لیکن آپ کے دشمن جو آپ کو بے نسل کہا کرتے تھے ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ سورۃ الکافرون میں یہ بتایا گیا ہے کہ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی تھی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر آپس میں ہم مصالحت کر لیتے ہیں۔ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیا کریں تو 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دیا اور بتا دیا ہے کہ توحید اور شرک بالکل 2 متصادم اور متضاد نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ عقائد کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو چوتھائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے، یعنی کہ جو ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھتا ہے اس کو چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ النصر میں یہ بیان ہوا ہے، ایک تو خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد عرب کے لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا،
اور اسلام ہر جگہ پھیل گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیل جانے کے بعد ایک بہت بڑا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو اس میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اب آپ کا وقت رخصت قریب ہے، آپ کے انتقال کا وقت قریب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ جب بھی فتوحات کا زمانہ آ جائے اور کثرت سے لوگ ہدایہ اور تحائف دینا شروع کر دیں اور مریدین کثرت سے ہونے لگیں اور کام بہت زیادہ پھیل جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا ہے، اور دنیا میں جو آپ کے مقاصد تھے دین کے پھیلانے کے، وہ آپ کے مقاصد پورے ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ سورۃ اللہب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام کا ذکر ہے۔ ابو لہب کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے، اور یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ سورہ لہب اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ابو لہب کی زندگی میں یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ ابو لہب نے ان آیات کو سنا تھا، اس کو معلوم تھا کہ میرے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ابو لہب چاہتا تو اسلام لے آتا اور اسلام لا کر قرآن کریم کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا، لیکن ان آیات کے علم میں آنے کے باوجود اس کا اسلام نہ لانا اور قرآن کریم کی پیشن گوئی کے مطابق اس کا عبرتناک طریقے سے ہلاک ہونا، یہ قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سورہ اخلاص بہت اہم صورت ہے، اور اس صورت میں عقیدہ توحید سے بحث کی گئی ہے، اور توحید کی تمام اقسام اس میں موجود ہے۔ شرک کی جتنی بھی صورتیں ان سب پر اس میں رد کیا گیا ہے۔ شرک کی ایک بڑی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کے بجائے ایک سے زیادہ مانا جائے، جیسے مجوسی دو خداؤں کے قائل ہیں، تو قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یہ کہہ کر مجوسیوں کی اس شرک کی نفی ہو گئی۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس سے مشرکین مکہ اور ہندوؤں کے جو شرک ہے اس کے نفی ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیاوی بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو وزیروں مشیروں کا محتاج مانتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں۔ اللہ الصمد کہہ کر ان سب پر رد کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد کہہ کر عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں جو عقیدہ ابنیت پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد سے ان لوگوں کی نفی کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ اور تو یہ اس طریقے سے توحید کی تمام اقسام اس میں آ جاتی ہیں۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے تو ایسا اس کو ثواب ملے گا جیسے اس نے قرآن کریم کا 3 حصوں میں سے ایک حصہ پڑھ لیا۔ آخر میں سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اور ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ یہودیوں نے، ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات بھی آپ کی دنیاوی زندگی پر ظاہر ہوئے تھے، دینی زندگی پر، دین پہ ظاہر نہیں ہوئے تھے، دنیاوی زندگی پر اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا یہ جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔